جا رہا ہے. اگلی آیت 44. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لوگوں سے کہتے ہو کہ نیک کام کرو. کس کو خطاب ہے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے، کیونکہ ان کے علماء لوگوں کو بہت واعظ کرتے اور کہتے دیکھو حق پرست بنو، سچائی کو فالو کرو، لیکن جب سچائی سامنے آئی تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے. تو ان سے کہا جا رہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہاں جو حمزہ ہے نا استفہام کا، یہ ڈانٹ کے لیے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتاب. تو جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پڑھنے کی آواز کہاں جانی چاہیے؟ اس کے اپنے کانوں اور اپنے دل میں. تلاوت صرف کسی کو سنانے کے لیے نہیں ہوتی، تلاوت خود سمجھنے کے لیے بھی ہوتی. پھر فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات شریعت میں تو ناپسند ہے ہی، عقل بھی ناپسند کرتی ہے اس بات کو. عقل کے لیے کیا ناپسندیدہ ہے؟ دوسروں کو نصیحت کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا. یعنی عقل بھی اس کا انکار کرتی کہ یہ غلط کام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. انسان کا ضمیر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت، اثر بھی نہیں ہوتا نصیحت کا. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث، ابدأ بنفسک، اپنے نفس سے آغاز کرو، فتصدق علیہا، پہلے اس پہ صدقہ کرو. سب سے پہلا صدقہ انسان کا کہاں ہونا چاہیے؟ اپنی ذات پر. فإن فضل، اور اگر بچ جائے، شیء کوئی چیز، فلأہلک، تو اپنے گھر والوں پر. یہ ترتیب ہے، پہلے خود پر، پھر گھر والے، پھر باہر. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے. ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور وہ بچہ یہودی تھا، آپ کا خادم تھا. تو وہ بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ مر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میں کیا کروں. باپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ، اور بچہ مسلمان ہو گیا اور فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا. تو اس بچے کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، مسلمان ہو جاؤ. لیکن خود مسلمان نہیں ہوا. اور ایسے باپ بہت سے ہوتے ہیں جو اولاد کو تو کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن خود نہیں پڑھتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں. بچوں کی تربیت کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ جو کام آپ ان کو کہیں وہ آپ خود کر کے دکھائیں. اگر کوئی کام آپ خود نہیں کرتے اور صرف بچوں کو کہتے ہیں تو وہ تو بچے وہ کیسے کریں گے؟ ان کو تو رول ماڈل چاہیے. آج ہمارے بچوں کی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے سامنے رول ماڈلز نہیں ہیں. وہ سچ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ سچ بولنے والے نہیں ہیں. وہ نیکی کا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے سامنے عملی مثالیں نہیں ہیں. تو عملی مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں بنی اسرائیل کو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، اور ان کے علماء کو خاص طور پر، کہ اوروں کو واعظ کرتے ہو، خود عمل نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے خود عمل کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. ہونٹ اور زبانیں. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کے نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنی خبر نہیں لیتے تھے. ابن عساکر نے ایک اور روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچ گئے، حالانکہ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم جنت میں پہنچ گئے. وہ کہیں گے ہم زبان سے کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. تو خاص طور پر کتاب پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، عقل نہیں تم میں؟ عقل سے کام لو. جو ایسا نہ کرے وہ بے عقل ہے. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سی چیزیں جو ہم چاہتے ہیں عمل کریں لیکن نہیں کرتے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مشکل لگتا ہے. اس کا حل بتایا جا رہا ہے.